إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواہ البخاری. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. محترم حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں اور بزرگوں، ملت کے غیور نوجوانوں، عزیزان ملت، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، حمد اور صلات کے بعد سورہ الفتح کی 2 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے آخری نبی رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کیا ہے، اور آپ کے تعلق سے ہم لوگوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کی جانب بھی اشارہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر روز اول سے لے کر قیامت تک جو سب سے اشرف، سب سے افضل،
سب سے برتر انسان اس روئے زمین پر چلا ہوگا یا چلے گا وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنایا تھا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک ہمارے دل و دماغ کے اندر آپ کی محبت، ہماری اپنی جان، ہماری اولاد، ہمارے والدین، ہمارے اعزاء اور اقربا تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر نہ ہو جائے تب تک ہمارا ایمان مکمل اور درست نہیں ہو سکتا۔ فرزندان ملت اسلامیہ، یہ عجیب معاملہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور جب تک آپ کو صرف عبداللہ کا بیٹا اور آمنہ کا راج دلارا کہا جاتا رہا، آپ کے خاندان، مکہ کے تمام باشندے، قریش کے تمام لوگ آپ کو بہت چاہتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ لیکن جس دن آپ کی نوعیت میں اضافہ ہوا، آپ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کہے جانے لگے، اور جب آپ نے کوہ صفا پر سے توحید کی منادی لگائی، جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے آپ کو یہ حکم دیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے اور اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، قریبی رشتہ داروں کو ہمارا پیغام پہنچائیے، توحید کے میسج کو پہنچائیے۔ اور آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر جب یہ توحید کی منادی لگائی، لوگوں کو اکٹھا کیا اور توحید کے پیغام کو ان کے سامنے رکھا، تو آپ کے سب سے زیادہ قریبی لوگ، آپ کے سگے چچا ابو لہب نے کہا کہ الہذا جمعتنا یا محمد تبا لک سائر الیوم، اے محمد کیا تم نے ہم تمام لوگوں کو اسی لیے اکٹھا کیا تھا تمہاری ہلاکت ہو اور تمہاری بربادی ہو؟ یہ دشمنی اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض اس بنیاد پر تھی کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ابو لہب کے اس جملے کے نتیجے میں قرآن مجید کے اندر پوری سورت کا نزول فرمایا، تبت یدا ابی لہب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عداوت کی بنیاد ہے اور آپ کے سلسلے میں جو توہین آمیز ذہن لوگوں کا بنا، اس کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ابو لہب نے جب آپ کی توہین کی، اور یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت کو مکہ کے گلی کوچے میں اور مکہ کے بازاروں میں جب جا کر کے لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچاتے تھے، تو پیچھے پیچھے ان کا چچا ابو لہب بھی چلا کرتا تھا اور کہتا تھا تم لوگ اس کی بات کی تصدیق مت کرنا، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو جادوگر ہے، اور اس طریقے سے توہین آمیز کلمات آپ کی شان میں کہا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ سلسلہ اسی زمانے سے چلا، اور پوری آپ کی زندگی، مکہ کی پوری زندگی، اور مکہ کی زندگی کے بعد جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو اس کے بعد بھی آپ کے دشمنوں میں کمی نہیں ہوئی، اور طرح طرح سے آپ کے سلسلے میں مضحکہ خیز کام انجام دیے گئے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو پیغام ہمیں دیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہم نے آپ کو پوری مخلوق کے اوپر گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور مسلمانوں کے لیے
جو لوگ آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے آپ کو بشارت سنانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَنَذِيرًا، اور جو لوگ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے سلسلے میں طرح طرح کی سازشیں رچتے ہیں، ان کے لیے ہم نے آپ کو ڈرانے والا اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ تو آپ کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کیا گیا، لیکن ہم مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، جو ایمان کے تقاضے ہیں، اللہ پر جو ایمان کے تقاضے ہیں اور رسول پر جو ایمان کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو تم لوگ پورا کرو۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اور ہمارے رسول محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی مدد کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ رب العالمین کی پاکی، اس کی پاکیزگی بیان کرو صبح و شام۔ اللہ رب العالمین کی ذکر سے، اس کی یاد سے غافل مت رہو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مسلمانوں، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیوں کا سلسلہ اسی زمانے سے چلا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ آپ کو ان لوگوں کے رویے کی وجہ سے بددل نہیں ہونا چاہیے، کبیرہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں، جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ آپ کا استہزاء کرتے ہیں، جو لوگ آپ کا ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس طرح کے نمونے دکھائے۔ ابھی آپ کے سامنے ابو لہب کا تذکرہ آیا۔ اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے اس جملے پر قرآن مجید کے اندر پوری سورت کا نزول فرما دیا، اور یہ سورت صبح قیامت تک مسلمانوں کو ابو لہب کے انجام سے باخبر کرتی رہے گی۔ ابو لہب کا کیا انجام ہوا؟ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، اس آیت کے شان نزول کو پڑھیں تو آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ یہ ابو لہب، جس کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا، مفسرین کہتے ہیں کہ ابو لہب کا نام جو ابو لہب، اس کی کنیت پڑی، اس کی کنیت اسی واسطے پڑی تھی کہ اس کا چہرہ بڑا روشن، بہت سفید اور سرخ نظر آ رہا تھا، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب پڑ گئی تھی۔ اور جب اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ ٹھٹھا کیا اور مذاق کیا تو اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ابو لہب کا انجام یہ ہوا کہ اس کے جسم میں دانے پڑ گئے، دانے نکل آئے، جس کو سترہ کہا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی پھنسیاں، اس میں پیپ بھرا ہوا تھا، اور یہ بیماری اتنی خطرناک تھی۔ ابھی ہم لوگوں نے کورونا وائرس کے دور کو دیکھا ہے، اس کی شکل تو نظر نہیں آئی، لیکن جو ہیبت لوگوں پر کورونا وائرس کی تھی، اس سے کم ہیبت اس بیماری کی اس زمانے میں قریش اور مکہ والوں پر نہیں تھی۔ اس کی حالت یہ تھی کہ جس کو یہ بیماری ہو گئی تو کوئی اس کے گھر کا لوگ، عتبہ و طیبہ، اس کے بیٹے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا ویسے ہی۔ اور اس کے بعد جب اس بیماری میں وہ مر گیا تو اس کو باہر نکال کر کے چھوڑ دیا۔ 2-3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، لاش سے بدبو آنے لگی، پڑوس کے لوگ، محلے کے لوگوں نے لعن طعن شروع کیا۔ تب جا کر کسی طریقے سے کچھ حبشیوں کو بلا کر کے اس کی لاش پہ گڈھا کھود کر کے اس میں ڈلوا دیا گیا لکڑی کے سہارے، کوئی چھوتا نہیں تھا اس کو، جس طریقے سے بھی آپ نے منظر دیکھا کورونا وائرس کا،
اس طریقے سے کوئی اس سے قریب نہیں جاتا تھا. لکڑیوں سے ٹھیل ٹھیل کر کے اس کو گڈھے میں ڈالا گیا اور اس پر سے پتھر اور مٹیاں ڈال کر کے اس کو دفن کیا گیا. یہ اس شخص کا انجام تھا. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما کسب، اس کا مال جو اس نے جائیداد کے طور پر، وراثت کے طور پر پایا تھا، نہ تو وہ اس کے کوئی کام آ سکا اور نہ تو اس کی وہ پراپرٹی جو اس نے کمائی تھی. ما کسب میں سب آتا ہے، اس کے بیٹے، اس کی پراپرٹیاں، اس کی کرسیاں، اس کے مناصب، یہ تمام چیز، نہ اس کا منصب کام آ سکا، نہ اس کی کرسی کام آ سکی، نہ اس کے بیٹے کام آ سکے، نہ اس نے جو کمایا تھا اس کی کمائی کام آ سکی. میرے بھائیو، یہ انجام ہوتا ہے. اور بھی آپ آگے بڑھیں، ابو جہل کو دیکھیے. یہ ابو جہل جو لوگوں سے پوچھتا تھا کیا محمد تم لوگوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے کیا حرم کے اندر؟ محمد کی جرأت کہ وہ آ کر کے اپنے طور پر عبادت حرم شریف میں کرتا ہے. لوگوں نے بتایا کہ ہاں کرتا تو ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. کہا کہ میں نے اگر دیکھ لیا محمد کو اس طرح کرتے ہوئے تو اس کی گردن توڑ کر کے رکھ دوں گا، اس کی گردن رونت دوں گا اس کی. اسے ایک دن خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. بھاگا بھاگا آیا، چاہا اس نے قریب ہونا چاہا کہ محمد کے گردن پر اپنا پیر رکھ دے، گردن کو توڑ دے. ابھی یہ قریبی ہوا تھا، بالکل قریب نہیں پہنچا کہ وہاں سے پیچھے بھاگنے لگا، اپنے ہاتھ سے بچاؤ کرنے لگا، ایسے 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 بچاؤ کرنے لگا. جیسے کسی کو مارا جاتا ہے یا حملہ کیا جاتا ہے تو انسان اپنی بچاؤ کرتا ہے، بچاؤ کرتے ہوئے پیچھے بھاگنے لگا. لوگوں نے کہا ماں لگا یا ابا جہل، ابو جہل کیا بات ہے، تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہا پوچھو نہیں، ان بینی وبینہ لخندقا من نار وحولا واجنحۃ. کہا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں اس سے قریب ہونا چاہ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور بہت ہولناک ہے اور بہت سارے پر ہیں. میں اس منظر دیکھ کر میں کام کیا، میری ہمت نہیں ہو سکی آگے بڑھنے کی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ اگر ابو جہل میرے قریب ہو جاتا تو فرشتے اس کے عضو کو، اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں مذاق کرنے والوں کے لیے. یہی ابو جہل جب وہ جنگ بدر میں گیا، بخاری شریف کی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں شریک تھا، دیکھتا کیا ہوں کہ میرے دائیں اور بائیں دو نوعمر لڑکے موجود ہیں. میں نے سوچا کہ کاش کوئی جوان ہوتا، باقا ہوتا، مضبوط لوگ میرے دائیں بائیں ہوتے، میری مدد کرتے. یہ تو نوعمر قسم کے لڑکے. اتنے میں ایک لڑکا ایک طرف سے مجھے تھوڑا سا چونکا لگاتا ہے اور کہتا ہے یا عم حل تعریف ابا جہل. کہا چچا کیا ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ کہا ہاں بیٹے جانتا تو ہوں، لیکن کیا بات ہے؟ یہ غیرت دیکھیے مسلمانوں کی. اللہ نے کہا کہ تُعَزِّرُوهُ، تم ان کی حمایت کرو، ان کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی توقیر کرو. کہا چچا میں نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے. اگر یہ مل گیا تو یا تو آج وہی رہے گا یا ہم رہیں گے. اس زمین پر دونوں زندہ نہیں رہیں گے. بس آپ مجھے اشارہ کر دیجئے، بتا دیجئے کہ ابو جہل کون ہے، میں پہچانتا نہیں ہوں اسے. کہا میں ابھی اسے یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ دوسری جانب سے دوسرے لڑکے نے وہی بات پوچھی مجھ سے، یا عم حل تعریف ابا جہل، ابو جہل کو جانتے ہیں آپ؟ وہی بات اس نے بھی کہی. کہا مجھے ذرا بتا دیجئے گا بس. کہا ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ مجھے دور سے ابو جہل نظر آ گیا. میں نے کہا تم لوگوں کو جس کی تلاش ہے وہ دیکھو ابو جہل آ رہا ہے. کہا اچھا یہی ابو جہل ہے؟ کہا دونوں دوڑتے ہوئے اپنی تلواریں لے جا کر کے اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی جان اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگی، نکل نہیں گئی جان اس کی. اس کو قتل کرنے کے بعد، اس کو جہنم رسید کرنے کے بعد ہی ان لوگوں نے چھوڑا. اور اس کے بعد دونوں فخریہ انداز میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا. وہ کہتا میں نے ابو جہل کو قتل کیا.
آپ نے پوچھا تم لوگوں کی تلواریں کہاں ہیں؟ کیا تلوار تم لوگوں نے پوچھ رکھا ہے؟ صاف کر دیا ہے؟ کہا نہیں، یہ بھی صاف نہیں کیا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواریں دکھائی، دونوں خون میں لت پت تلواریں۔ آپ نے ان کو تسلی دی، ان کو حوصلہ دیا، کہا تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ انجام ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا۔ اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس مختصر سے خطبے کے اندر وہ تفاصیل نہیں آ سکتی ہیں۔ ان کے اس آج بھی یہ جو ہم منظر دیکھ رہے ہیں فرانس کا یا دیگر مغربی ممالک کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو گستاخیاں وقفے سے آتی ہیں، اس سے مایوس اور بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ ہمیں جگایا جائے، ہمیں بیدار کیا جائے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ یاد ہے 9/11 کا۔ اس کے بعد کے حقائق یہ ہیں، اس حادثے کے بعد سے، جس حادثے کو مسلمانوں کے سر تھوپ دیا گیا تھا، اس حادثے کے بعد سے جتنی تیزی سے اسلام امریکہ میں پھیلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں پھیلا تھا۔ لوگوں کو اسلام کے بارے میں پڑھنے کی اتنی چاہت ہوئی، اتنی خواہش ہوئی، اتنی جستجو ہوئی کہ اسلام ہے کیا آخر۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو کہاں تک نبھا رہے ہیں اور کہاں تک ہمیں نبھانا چاہیے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آج آزادی رائے کا نام دیا جاتا ہے، آزادی فکر کا نام دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی کو آزادی ہے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہے سنے۔ عجیب سی بات ہے، حماقت کی بات۔ کوئی بھی ہوش مند انسان جو پاگل نہیں ہے اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ بھئی کسی کے ہاں اگر میت پڑی ہو، اس کے والد کا انتقال ہو جائے اور کوئی جائے تعزیت میں، اور جانے کے بعد وہاں جا کر کے اس کے باپ کو لعن طعن کرنا شروع کرتے، برا بھلا کہنا شروع کرتے، آزادی رائے کی بنیاد پر کہ بھئی ہمیں آزادی ہے، کسی کے بارے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ہوش مند انسان اس کو تسلیم کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خود پڑھیں، آپ کا مطالعہ کریں، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ ان باتوں پر عمل کرتے جن کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، جن کا واعظ کیا جاتا ہے، آپ ہر جمعے کے خطبے میں واعظ سنتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ان کی جوان مردی، ان کی پامردی کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر لیں۔ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں، اپنے اہل و عیال میں سیرت کی کتابوں کا ورد ہونا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، اپنی مسجدوں کے اندر سیرت کا درس ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج تو اللہ کا شکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی بھی موضوع پر دنیا کے کسی بھی انسان کے بارے میں اتنا نہیں لکھا گیا، اور دنیا کی ہر زبان کے اندر ہم جہاں رہتے ہیں برادران وطن کے سامنے سیرت کی ان کتابوں کو جو ان کی زبانوں میں لکھی گئی، جس کو وہ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کی زبانوں میں سیرت کی کتابوں کو فروغ دینا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے کبھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کیا۔ آپ بڑے ہوٹلوں میں جائیے تو آپ کو وہاں بائبل کے نسخے ہر کمرے میں ملیں گے، انجیل کے نسخے ہر کمرے میں ملیں گے۔ ہم لوگوں نے کبھی اس پر توجہ نہیں کیا کہ آج ملک کے دستور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جمہوریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کوشش کریں حساس مقامات پر، بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور بھی جو حساس جگہ ہیں، وہاں قرآن مجید کی مختصر سی تفسیر اور اپنے پیارے نبی کی پاکیزہ سیرت کی کتابوں کو وہاں رکھیں تاکہ لوگ پڑھیں اس کو۔
اس بات کی ضرورت ہے، اس سے ہم اپنے نبی کی حمایت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی مدد کر سکتے ہیں۔ آئیے، خطبے کا وقت ختم ہو گیا اور ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں اپنے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم تمام لوگوں کو نیک اور ایک کر دے۔ الہی ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا یاب کر دے۔ جو لوگ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں بار الہ ان کے قرض کے ادائیگی کی سبیل بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے جائز حلال روزگار فراہم کر دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔